بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کتاب الکافی کے بارے میں جانیں گے اور اس کی شرح جو مبسوط ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ کہ اقوال اگر تعارض ہو جائیں یا اقوال متعارض ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ وَيَجْمَعُ السِّتْ کتاب الکافی للحاکم الشہید فهو الکافی اقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة السرخسی معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل۔ یعنی کتاب کافی یہ 6 کتاب کی جامع ہے، اور یہ حاکم شہید کی ہے تو وہی کافی ہے۔ اس کی سب سے قوی شرح جو سورج کی طرح بالکل واضح ہے وہ شمس الائمہ السرخسی کی مبسوط ہے۔ نقول اس کے معتمد ہیں، اس کے خلاف عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے قول سے عدول کیا جائے گا۔ یعنی کافی یہ جو 6 کتاب ہیں جس کو روایت اصول کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے ظاہر الروایہ کہتے ہیں، زیادات مبسوط، جامع صغیر جامع کبیر اور سیر صغیر سیر کبیر، یہ 6 کتابوں کی جامع ہے۔ یعنی اس میں 6 کتابوں کی تلخیص ذکر کی گئی ہے، اور اس کی بہت شرح ہیں، لیکن سب سے بہترین شرح وہ شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمہ کی مبسوط ہے۔ اور مبسوط جو یہ شرح ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں معتمد اقوال ہی ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس میں اگر کوئی مسئلہ پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس سے عدول کیا جائے گا۔ قال فی فتح القدیر وغیرہ، فتح القدیر وغیرہ میں فرمایا ان کتاب الکافی ہوا جمع کلام محمد فی کتبہ الست التی ہی کتب الظاہر روایہ انتہا۔ بے شک کتاب کافی یہ امام محمد کے کلام کو جمع کرنا ہے جو ان کی 6 کتابوں میں موجود ہے، اور یہ کیا ہیں؟ کتب ظاہر روایہ ہیں۔ وفی شرح الاشباہ للعلامہ ابراہیم البیری، اور شرح الاشباہ جو علامہ ابراہیم بیری کی ہے اس میں ہے اعلم ان من کتب مسائل الاصول کتاب الکافی للحاکم الشہید، جان لو کہ مسائل اصول کی کتابوں میں سے حاکم شہید کی کتاب کافی ہے۔ وہو کتاب معتمد فی نقل المذہب، اور وہ نقل مذہب میں معتمد کتاب ہے۔ شرحہ جماعت من المشائخ، مشائخ کی ایک جماعت نے اس کی شرح کی ہے۔ منہم شمس الائمہ السرخسی وہو المشہور بمبسوط السرخسی، انہی میں سے شمس الائمہ السرخسی علیہ رحمہ نے بھی شرح کی ہے، اور وہ مبسوط سرخسی کے نام سے مشہور ہے۔ قال الشیخ اسماعیل النابلسی، شیخ اسماعیل نابلسی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں قال العلامہ طرطوسی مبسوط السرخسی لا يعمل بما يخالفه۔ مبسوط سرخسی، علامہ طرطوسی فرماتے ہیں کہ مبسوط سرخسی کے خلاف عمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ایسی بات آ جائے جو مبسوط سرخسی کے خلاف ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ مبسوط سرخسی میں جو قول ہے اسی پر اعتماد کیا جائے گا۔ ولا یرکن الا الیہ، اور نہیں جھکا جائے گا مگر اسی کی طرف، اور نہیں فتویٰ دیا جائے گا اور نہیں اعتماد کیا جائے گا مگر مبسوط سرخسی پر۔ یعنی مبسوط سرخسی فقہ حنفی میں قابل اعتماد ہے، اور جب فتویٰ دیا جائے گا تو اسی کے اعتبار سے دیا جائے گا، اگر اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں حالات زمانہ کے اعتبار سے اور بعض استثنائی صورت میں جو معاملات ہوتے ہیں اختلاف کے، وہ ہر جگہ مسلم رہیں گے۔ وذکر التمیمی فی طبقاتہ اشعارا کثیرۃ فی مدحہ منہا ما انشدہ لبعضہم، اور تیمی نے اپنے طبقات میں اس کی مدح میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ منہا ما انشدہ لبعضہم،
اور انہی میں سے شعر جو ان کے بعض کے لیے یہ انہوں نے پڑھا ہے۔ علیک بمبسوط السرخسی فإنہ البحر والدر الفرید مسائلہ، تم مبسوط سرخسی کو لازم پکڑ لو کہ وہ سمندر ہے اور منفرد اس کے مسائل موتی ہیں۔ ولا تعتمد الا علیہ، اور تم اعتماد نہ کرو مگر اسی پر، کیونکہ وہ اپنے پوچھنے والے کو رغبت کے عطا کرنے میں اپنے پوچھنے والے کو وہ اسی اعتبار سے جواب دیتا ہے۔ یعنی مبسوط سرخسی بہت ہی منفرد اور اہم کتاب ہے، اور وہ قابل اعتماد بھی ہے، اور آدمی جو سوال چاہتا ہے اس کا جواب اس کے رغبت کے مطابق وہاں پر اسے مل جاتا ہے۔ من اسباب تصنیف المبسوط، مبسوط کے تصنیف کے اسباب کیا ہیں؟ قال علامہ شیخ ہبۃ اللہ البالی فی شرح الاشباح، علامہ شیخ ہبۃ اللہ بالی اپنے شرح اشباح کی شرح میں فرماتے ہیں، اپنی اشباح کے شرح میں، المبسوط امام کبیر محمد بن محمد ابی سہل سرخسی کی ہے۔ یہ بڑے ائمہ میں سے ایک ہیں، متکلم ہیں، فقیہ ہیں، اصولی ہیں۔ آپ نے شمس الائمہ عبد العزیز الحلوانی کے بارگاہ کو لازم پکڑا اور انہی کے پاس سے آپ فارغ ہوئے، حتی صار انظر اہل زمانہ، یہاں تک کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے گہری نظر رکھنے والے ہو گئے۔ وَأَخَذَ بِالتَّصْنِيف، اور آپ تصنیف بھی کرنے لگے۔ وَأَمْلَ الْمَبْسُوط نَحْوَ 15 مجلداً، اور آپ نے مبسوط تقریباً 15 جلدوں میں املا فرمائی، اس حال میں کہ آپ اوزجند کی جیل میں تھے، ایک کلمے کی وجہ سے جس میں آپ نے نصیحت فرمائی تھی۔ آپ کی وفات 490 ہجری میں ہوئی۔ علامہ شمس الائمہ سرخسی علیہ الرحمۃ والرضوان نے مبسوط جو تالیف فرمائی وہ جیل میں تالیف فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو جس بات سے شغف ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، ہر حالت میں وہ اپنا کام ضرور پورا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کوئی بیمار ہو اور اس کے باوجود اس کا دماغ کام کرتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر کے، تو ایسی صورت میں بھی لکھنے پڑھنے والے کا کام کرتے رہنا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جیسے حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ بارہا ہوا کہ کئی مرتبہ کافی بیمار رہتے، لیکن جو چیزیں ان کو لکھنی رہتی، پڑھنی رہتی، اس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچاتے، اور اللہ تبارک و تعالی جب آدمی ہمت باندھتا ہے تو اس کا معاون بھی ثابت ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے شمس الائمہ سرخسی علیہ رحمت و رضوان جیل میں تھے، آج کا آدمی ہوتا تو جیل میں رو رو کے یا یہاں وہاں پریشان ہو کر کے پوری اپنی حالت تباہ کر لیتا، لیکن آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور آپ کے پاس جو علم تھا، لکھنے پڑھنے کا جو ذوق شوق تھا، اسی حالت میں 15 مجلد، 1-2 جلد نہیں، 15 جلد مبسوط آپ نے املا کرایا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ علماء کو اور مفتیان کرام کو ایسے ہی ذوق شوق رکھنا چاہیے، اور چاہے طالب علمی کا زمانہ ہو، چاہے بڑھاپے کا زمانہ ہو، چاہے جوانی کا زمانہ ہو، اور چاہے کیسی بھی حالت میں ہوں، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں قوم کے لیے، اہل سنت کے لیے، دنیا کے لیے، تو وہ ضرور کریں، تاکہ ان کی جو علمی صلاحیت ہے، علمی جولانیت سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یقیناً مصنف مبسوط ہمارے لیے کیا بولتے ہیں، مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور سے آج کے زمانے میں۔ وللحنفیہ مبسوطات کثیرہ، اور احناف کی متعدد مبسوطات ہیں یا کئی مبسوطات ہیں، اس میں سے امام ابو یوسف کی ہے، امام محمد کی ہے، اور امام محمد کی مبسوط کو اصل کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جب امام محمد کی مبسوط کا ذکر ہوگا تو اسے کیا ہے، اصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ مبسوط الجرجانی، اور جرجانی کی مبسوط ہے، خواہر زادہ کی مبسوط ہے، اور شمس العلمہ حلوانی، ابو الیسر بزدوی اور آپ کے بھائی علی بزدوی کی بھی ہے مبسوط،
اور سید ناصر الدین سمرقندی کی ہے، ابو اللیث نصر بن محمد کی ہے، یعنی ان سارے لوگوں کی مبسوطات ہیں۔ ان میں سے امام محمد کی جو مبسوط ہوتی ہے ان کو اصل کا نام دیا جاتا ہے، اس کو اصل کا نام دیا جاتا ہے۔ وحیث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسی ھذا وهو شرح الکافی، اور جب مطلقاً مبسوط بولا جائے تو اس سے مبسوط سرخسی یہی مراد ہے جو کافی کی شرح ہے۔ یعنی جب مطلقاً لفظ مبسوط کا استعمال کیا جائے یا کتاب مبسوط کہا جائے تو اس وقت امام سرخسی علیہ رحمت و رضوان کی جو مبسوط ہے وہی مراد ہوتی ہے، اور یہ وہ مبسوط ہوتی ہے جو کافی کی شرح ہے، جس میں کتب ستہ امام محمد کی اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ والکافی ھذا و کافی الحاکم الشہید العالم الکبیر، اور یہ کافی جس میں کتب ستہ امام محمد کی موجود ہے اختصار کے ساتھ، یہ حاکم شہید عالم کبیر محمد بن احمد بن عبداللہ کی کافی ہے۔ آپ کو بخارا کے قضا کا والی بنایا گیا، پھر امیر مجید صاحب خراسان نے آپ کو وزارت کا عہدہ دیا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے حدیث بھی سنی اور محمد بن حسن کی کتاب اپنی اس مختصر میں جمع کیا۔ ذکرہ الذہبی واثنا علیہ، امام ذہبی علیہ رحمہ نے بھی آپ کا تذکرہ کیا اور آپ کی تعریف کی ہے۔ وقال الحاکم فی تاریخ نیساپور، اور تاریخ نیساپور میں امام حاکم علیہ رحمہ نے فرمایا، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ما رأیت فی جملۃ من کتبت عنہم من اصحاب ابی حنیفہ احفظ للحدیث واہدی برسومہ وافہم لہ منہ، قتل ساجدا فی ربیع الآخر سنۃ 34 و 300۔ اصحاب ابی حنیفہ میں سے جن سے میں نے حدیثیں لکھی ہیں، ان میں سے حدیث کو زیادہ یاد کرنے والا، ان کے رسوم کی زیادہ ہدایت یافتہ اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والا میں نے حاکم شہید سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کو ربیع الآخر میں 334 ہجری میں سجدے کی حالت میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو امام حاکم علیہ رحمت و رضوان نے احناف میں سے جن لوگوں سے حدیث لکھی تھی ان میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد رکھنے والے، سمجھنے والے اور ان کی عبارات کو محفوظ کرنے والے وہ حاکم شہید علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ تو یہ امام حاکم علیہ رحمہ کے اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ الحاکم مؤلفاتہ ووفاتہ والثناء علیہ، حاکم شہید جو تھے ان کی مؤلفات، ان کے وفات اور ان کی تعریف۔ قلت، میں کہتا ہوں، وللحاکم الشہید المختصر، اور حاکم شہید کی ایک مختصر بھی کتاب ہے، منتقی ہے، ارشادات وغیرہ بھی ہیں۔ وقول السرخسی، اور امام سرخسی کا یہ قول تو میں نے بہتر جانا مختصر کی شرح کے تالیف میں، اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ مبسوط سرخسی یہ مختصر کی شرح ہے، کافی کی شرح نہیں ہے۔ کما توہمہ الخیر الرملی فی حاشیۃ الاشباہ، جیسا کہ امام خیر رملی کو حاشیۃ الاشباہ میں وہم ہوا۔ فإن الکافی مختصر ایضاً، کیونکہ کافی بھی مختصر ہی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے ظاہر روایہ کی کتابوں کو مختصر کیا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا، یا اختصاراً ذکر کیا ہے۔ وقد اکثر النقل فی غایۃ البیان علی الکافی، اور آپ نے غایۃ البیان میں کافی سے اکثر عبارت نقل کی ہے۔ بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، قال الحاکم الشہید فی مختصری المسمى بالکافی، کہ حاکم شہید نے اپنی مختصر میں فرمایا المسمى بالکافی، جس کا کافی نام ہے، اللہ تعالی علم۔ یعنی امام حاکم علیہ رحمہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں سے مختصر بھی ہے۔ تو امام سرخسی علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ مختصر کی شرح تالیف کرنے کو میں نے مناسب سمجھا، بہتر جمنا سمجھا۔ تو اس سے امام خیری رملی علیہ رحمہ کو یہ اشتباہ ہوا کہ یہ مختصر کی شرح نہیں ہے بلکہ کافی کی شرح ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مبسوط یہ مختصر کی شرح نہیں بلکہ کافی ہی کی شرح ہے، اور اس پر واضح دلیل اس بات پر بھی ہے کہ خود کافی بھی مختصر ہے، اور امام سرخسی نے جب غایۃ البیان تصنیف فرمائی تو اس میں کافی سے عبارت کافی نقل کی،
اور یہ بتایا کہ حاکم شہید نے اپنی مختصر میں جس کا نام کافی ہے وہ اس سے مطلب عبارت نقل کر کے اس طرح اس کی طرف منسوب کیا، تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے جس طرح سے حاکم شہید علیہ رحمہ کی المختصر کتاب ہے اسی طرح سے آپ کی کافی بھی کتاب ہے اور اس کو بھی مختصر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر امام سرخسی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ میں نے بہتر جانا مختصر کی شرح کی تالیف کرنے میں کہ اس کی شرح تالیف کی جائے، تو اس سے مراد خالص مختصر کتاب نہیں ہے بلکہ وہ مختصر کتاب جس کا نام کیا ہے، کافی ہے، وہ مراد ہے۔ لہذا امام خیر عملی کو جو اشتباہ ہوا وہ درست نہیں بلکہ درست وہی ہے کہ یہ کافی کی شرح ہے المبسوط۔ اب یہاں سے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان فرما رہے ہیں کہ اگر روایات مختلف ہوں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا ایسا بھی ہے کہ جو ائمہ کرام ہیں خاص طور سے امام محمد، امام ابو یوسف علیہ رحمۃ و رضوان اور دیگر امام اعظم کے شاگرد رضی اللہ تعالی عنہم، کیا ان کا اصل اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے اختلاف ہے، یا یہ کہ جو اختلاف ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ہی قول ہے؟ تو دیکھیے کچھ وضاحت اس کی دیکھ لیجئے، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ وَعَلَمْ بِأَنَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَاءَتْ رِوَايَاتٌ غَدَتْ مُنِيفَةً اختار منها بعدها والباقي يختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب كما عليه اقسم الاصحاب۔ جان لو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے مختلف روایات آئی ہیں، ان میں سے امام اعظم علیہ رحمہ نے بعض کو اختیار کیا اور باقی سے ان کے دوسرے سارے اصحاب نے اختیار کیا۔ فلم یکن لغیرہ جواب، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے علاوہ کسی کی کوئی رائے نہ رہی اور اس پر اصحاب نے قسم بھی کھایا۔ یعنی اس عبارت سے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان سے مختلف روایات آئی ہیں۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوتے، آپ مختلف افکار اور نظریات ایک ہی مسئلے کے تعلق سے پیش کرتے اور اس کے بعد ان میں سے کسی کو آپ راجح قرار دیتے اور آپ کے اصحاب کو اختلاف ہوتا تو آپ دوسرے اقوال کو راجح قرار دیتے۔ تو اگرچہ تو اسی وجہ سے آگے چل کے کہا کہ جب یہ حالت ہے اور یہ معاملہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے اور اس پر ان لوگوں نے قسم بھی کھایا ہے، یعنی کہ قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یعنی ان کی رائے ہے، وہ ان میں سے کسی ایک کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اختیار کیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے اختیار کیا۔ تو اس طرح سے ظاہری اعتبار سے اگرچہ اختلاف سمجھ میں آئے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کچھ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کا ہے۔ جب اقوال متعارض ہو جائیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو مجتہد اور مقلد کا یہاں پہ سب طریقہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کو کیا کرنا چاہیے اگر اقوال متعارض ہوں۔ تو دیکھیے فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا تَعَيَّنَ كَوْنُ ذَلِكَ رُجُوعًا، تو اگر ان دونوں میں سے کوئی متأخر معلوم ہو جائے تو اس کا رجوع ہونا متعین ہو گیا، یعنی اگر دو اقوال ہیں اور ان میں سے ایک مؤخر ہو اور ایک مقدم ہو تو جو مقدم ہے اس کا مرجوع عنہ ہونا متعین ہو جائے گا اور راجح بعد والا ہوگا۔ وَإِلَّا وَجَبَ تَرْجِيحُ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَهُ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، ورنہ مجتہد کا ترجیح دینا واجب ہوگا اس کے بعد اپنے دل کی شہادت کی بنیاد پر، یعنی جو شخص مجتہد ہے ائمہ کرام کے بعد تو اس کو چاہیے کہ دونوں اقوال میں غور و فکر کرے اور اپنے دل سے پوچھے، پھر اس کے بعد وہ ترجیح دے۔ دل سے پوچھنے کا مطلب نہیں خالی دل ہی کا مانے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث اصول کی روشنی میں اپنے دل سے فیصلہ کرے کون سا راجح ہے۔ کما فی بعض کتب الحنفیہ المشہورہ، جیسے کہ احناف کی بعض مشہور کتابوں میں ہے، وفی بعضها انہ ان لم یعرف تاریخ فإن نقل فی احد القولین عنہ ما یقویہ فہو الصحیح عندہ،
وَإِلَّا فَإِنْ وُجِدَ مُتَّبَعٌ بَلَغَ الْاجْتِهَادُ فِي الْمَذْهَبِ رُجِّحَ بِمَا مَرَّ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ إِنْ وُجِدَ۔ اور اس کی بعض کتابوں میں ہے، یعنی احناف کی بعض کی مشہور کتابوں میں ہے، اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو اگر دو قولوں میں سے کسی ایک میں کوئی بات ایسی منقول ہو، اس کے موافق کوئی ایسی بات منقول ہو جو اس کو قوت بخشے، تو وہی اس کے نزدیک درست ہے۔ یعنی مجتہد کے نزدیک اگر دونوں قولوں میں سے کوئی ایسی بات مل جائے جو ایک قول کی تائید کرے تو ایسی صورت میں اسی کو صحیح قرار دے گا۔ وَإِلَّا فَإِنْ وُجِدَ، تو ورنہ اگر کوئی متبع یا ایسا شخص جس کی اتباع کی جائے وہ پایا جائے جو مذہب میں اجتہاد کو پہنچ گیا ہے، تو اس چیز کے ذریعے ترجیح دے گا جو مرجحات میں سے ہیں اگر پائی جائیں۔ یعنی اگر دونوں میں سے کسی کو بقوت نہ ملے، مثال کے طور پر کسی بات یا کسی رائے کے ذریعے، تو ایسی صورت میں جو اجتہاد فی المذہب کو پہنچ گیا ہے تو وہ مرجحات میں سے کسی ایک کے ذریعے ترجیح دے گا۔ مرجحات کی تفصیل انشاءاللہ آتی ہے۔ وَإِلَّا يَعْمَلْ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ، ورنہ دونوں میں سے جس پر چاہے وہ اپنے قلب کی شہادت کی بنیاد پر عمل کرے۔ یعنی ایک تو پہلے یہ بتایا کہ اپنے قلب ہی سے پوچھ لے، پھر دوسری رائے یہ پیش کی بعد کتب کے ذریعے کہ دونوں قولوں میں سے اگر تاریخ معلوم نہ ہو اور کسی طرح کی کوئی تائید ملتی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی تو اس پر عمل کرے وہ، ورنہ اگر وہ مجتہد فی المذہب ہے تو مرجحات میں سے کسی ترجیح کے اعتبار سے عمل کرے۔ اب اگر ایسا نہ ہو تو ایسی صورت میں اپنے قلب کی شہادت کے اعتبار سے عمل کرے۔ یہ رہی مجتہد کی بات، لیکن اگر شخص عامی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے وہ بتا رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَامِيًّا اتَّبَعَ فَتْوَى الْمُفْتِي فِيهِ الْأَتْقَى الْأَعْلَمُ، اور اگر عامی شخص ہو تو اس مفتی کے فتویٰ پر عمل کرے گا جو اس میں زیادہ متقی ہو اور زیادہ جانکار ہو۔ یعنی ایک عام آدمی اگر ہے وہ، اور عام آدمی آج کل کے علماء اور مفتیان کرام بھی ہیں، اور عوام کو تو کل انعام کو کی بات ہی چھوڑی، تو ایسی صورت میں یا کہہ لیجئے جو مقلد لوگ ہیں ان کو ایسے مفتی کے قول پر عمل کرنا چاہیے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوں اور زیادہ جانکار ہوں۔ وَإِنْ كَانَ مُتَفَقِّهًا تَبِعَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَمِلَ بِمَا هُوَ أَصَبُّ وَأَحْوَطُ عِنْدَهُ كَذَا فِي التَّحْرِيرِ لِلْمُحَقِّقِ ابن الحمام، اور اگر وہ متفقہ ہو یعنی فقہ کی ٹھیک ٹھاک سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور صلاحیت رکھتا ہو تو وہ متأخرین فقہاء کرام کی اتباع کرے گا اور اس پر عمل کرے گا جو زیادہ صحیح ہو اور اس کے نزدیک جو زیادہ احوط ہو۔ ایسا ہی محقق ابن حمام علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب التحریر میں ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص ہے جس کو فقہ میں مہارت حاصل ہے تو متأخرین علماء کرام نے جس قول کو راجح دیا ہے اور ان کے اعتبار سے جو اس کے نزدیک صحیح اور بہتر ہے اس پر عمل کرے گا۔ اب جب یہ کہا گیا ہے کہ عام یا مقلد جو ہیں مقلد محض ان کو متقی اور پرہیزگار اور جو زیادہ جانکار ہو اس کی اتباع کرنی چاہیے، تو اب زیادہ جانکار کا کوئی معیار تو ہے نہیں، کوئی ترازو تو ہے نہیں کہ آدمی تول لے، تو اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو زیادہ جانکار اور پرہیزگار مانیں، کسی کو ہم زیادہ اور پرہیزگار اور جانکار مانیں، تو فروعی مسائل میں اس کی بنیاد پر لفڑا اور جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے جانکار ہے آپ اس کے مطابق عمل کریے، اور ہمارے نزدیک جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور جو جانکار ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن حقیقت میں مطلب کیا دل آپ کا جو کہے اس معاملے میں اسی اعتبار سے کریے، زبردستی ہٹ دھرمی یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَایَتَيْنِ لَيْسَ مِن بَابِ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ، اور جان لو کہ دو روایتوں کا اختلاف یہ قولین کے اختلاف کے باب سے نہیں ہے، کیونکہ قولین یہ مجتہد کی دونوں قولوں پر نص اور صراحت ہے برخلاف دو روایت کے۔ فالاختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ، کیونکہ اختلاف قولین میں منقول عنہ کی جہت سے ہوتا ہے نہ کہ ناقل کی جہت سے، اور اختلاف فی روایتین اس کا برعکس ہے، یعنی ناقل کی جہت سے ہوتا ہے منقول عنہ کے جہت سے نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ
امام محقق ابن امیر حاج فی شرح تحریر میں ذکر کیا ہے اس کو، جیسا کہ محقق ابن امیر حاج نے شرح تحریر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہاں پر امام ابن عابدین شامی رحمہ روایت کے اختلاف اور قولین کے اختلاف کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر دو قول میں اختلاف ہو تو یہ مجتہد کی جہت سے ہے، ناقل کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر دو روایتوں میں اختلاف ہو تو یہ ناقل کی طرف سے ہے، مجتہد کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر دو قول کے درمیان جو دو قول کا اختلاف اور دو روایتوں کے اختلاف میں فرق واضح ہو گیا کہ دو قول میں جو اختلاف ہے وہ منقول عنہ کی جانب سے ہے، اور دو روایتوں میں جو اختلاف ہے وہ ناقل کے جانب سے ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور ہم نے کافی کے تعلق سے بھی جان لیا، آج مفسود کے تعلق سے بھی، اور اقوال متعارض ہوں تو کیا کریں گے، روایتین اور قولین میں اختلاف ہے اور اس کے درمیان فرق کیا ہے وہ بھی جان لیا۔ انشاءاللہ آگے کی اب بحث میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے دو روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی صورتیں کیا ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو فقہاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح قربانیاں دے کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فضل و کمال سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔